کا میرا عنوان ہے نکاح، اور اسلامی معاشرے میں نکاح پر کیوں زور دیا جاتا ہے، کیوں اہمیت دیا جاتی ہے، اور کیوں والدین اس کی کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کی اولاد نکاح کر لیں اور ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھیں۔ حفاظت اور نسل انسانی کی بقا اور افزائش کا ذریعہ ہے، یعنی چیسٹٹی، موڈسٹی اور مورالٹی کی حفاظت۔ اللہ نے نکاح کی ترغیب دلاتے ہوئے بچوں کے گارجینز کو حکم دیا کہ وہ اپنی غیر شادی شدہ اولاد کا نکاح کر دیں، اور اگر وہ غریب و مسکین ہیں تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ ہم انہیں غنی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین کی سورہ روم میں زوجین کی آپس میں محبت، مودت و رحمت اور اولاد کی پیدائش کو اپنا انعام قرار دیا ہے۔ نکاح کے ذریعے عورت مرد کی سرپرستی اور کفالت میں آ جاتی ہے، خاندان وجود میں آتا ہے، بڑھاپے کے لیے اولاد کی شکل میں تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ نکاح کا حکم صرف اپنی اولاد کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے زیر دست غلام اور لونڈیوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہو ان کے نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی۔ اگر وہ فقیر و مفلس ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، بس جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس سے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے ایک سے زائد نکاح کی اور صحابہ نے بھی اسی پہ عمل کیا۔ ہر ایک صحابی کی ایک سے زائد زوجات تھیں۔ بیوی رکھنا یا ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا سنت رسول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کوئی سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت کو زندہ کرنے والے کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا۔ زیادہ نکاح کرنا میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے۔ ایک ایسی سنت جس پر سلف صالحین نے عمل کیا، ایک سے زیادہ خواتین کو گھر بسانے کا موقع ملتا ہے۔ بن بیاہی لڑکیوں، بیواؤں، مطلقہ خواتین کو گھر بسانے کا، گھر آباد کرنے کا اور خاندان تشکیل دینے کا واحد راہ حل ہے۔ بیٹی کی پیدائش حقیقت میں رحمت ثابت ہوگی، نہ کہ والدین کے لیے آزمائش کا سبب۔ لڑکیوں کی شادی آسان ہو جائے گی، ان کی عزت بڑھے گی، رشتہ صرف لڑکے کی پسند و ناپسند پر نہ رہے گا۔ اگر نکاح آسان ہو جائے تو اس وقت خواتین بھی اپنے پسند چوائس کے مرد سے نکاح کر سکیں گی۔ جو بھی ملا غنیمت، یعنی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہ رہے گی، اور نہ جہیز و رقم دے کر لڑکے کو خریدنے کی ضرورت رہے گی، بلکہ بات چیت مہر اور لڑکے کے گھر میں وسائل ہوگی، وسائل زندگی پر ہوگی، جیسا کہ مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے۔ روی کم ہو جائے گی، لڑکیوں کو تلاش معاش کے لیے ملازمت کی ضرورت نہ رہے گی، اور ان کی آبرو و عزت خطرے میں نہ رہے گی۔ اگر نکاح آسان ہو جائے تو انسان بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسہ جوڑ کر نہ رکھے گا، خود بھی زندگی کا مزہ اٹھائے گا اور معاشرے کی فلاحی کاموں میں حصہ لے گا۔ مرنے کے بعد اس کی زندگی بھر کی کمائی، یعنی مال و دولت، ایک بیوی اور اس کے بچوں کے بجائے ایک سے زیادہ بیوی اور ان کی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ زیادہ لوگ اس مال سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ زیادہ نکاح کریں گے تو آپ کے زیادہ سوشل کنٹیکٹس ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی چیز، جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے بچوں کی شادی بیاہ کا ہوتا ہے۔ اگر ایک کثیر الزوجی معاشرے میں یہ مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ بعض نے فرمایا، شریعت میں ازدواجی زندگی کی بنیاد کثیر الزوجی ہے۔ اگر کسی نے کثیر الزوجی سے نفرت کی، یعنی ایک مرد کا ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے سے نفرت کی اور اس کے خلاف کہا تو وہ مرتد و کافر ہے، چونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی اجازت سے نفرت کی
اگر کسی نے اللہ کے حلال کیے ہوئے کو برا سمجھا تو وہ مرتد ہے۔ آیت نمبر 9 کا مفہوم، ہاں، اگر کسی نے اللہ کے حلال کیے ہوئے کو برا سمجھا تو وہ مرتد ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ نمبر 24 کا ترجمہ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہمارے رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کیا۔ دین ہے، اس پر عمل کرنے میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی کتابوں میں تلاش کریں انشاءاللہ، اور زندگی کو آسان بنائیں۔